بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب پتہ چلا کہ خوارج بصرہ سے بھی کوفہ سے بھی نہروان کی طرف چلے گئے اور انہوں نے وہاں اپنی محنت کر کے تقریباً 25,000 کا مجمع تیار کر لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دی کہ ان کو ہٹانا راستے سے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر ارادہ کیا شام پر حملے کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور شام کی طرف جو ان کے قبضہ تھا اور ان کا ہولڈ تھا، یہ چاہا کہ ان سے بیعت دی جائے اور اس علاقے کو اپنے ماتحت لایا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے تیاری جب شروع کی تو بصرہ کی طرف جہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گورنر تھے، یہ خط لکھا کہ فوج بھیجو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا۔ پہلے زمانے میں ایسی فوجیں تو تیار نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری فوجیں تیار ہے، جتنی فوج ہے اور ملک کا بجٹ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ پہلے زمانوں میں جہاد کے اعلانات ہوتے تھے، کوئی تیار ہو جاؤ اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ چنانچہ اعلان ہوا تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا، حالانکہ اس وقت وہاں 60,000 نوجوان لڑنے کے قابل لوگ موجود تھے جو لڑائی جانتے تھے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ 3,000 لوگ تیار ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حارثہ ابن قدامہ کی سربراہی میں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف کوفہ بھیج دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ میں اعلان کیا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ ابتدا میں تو کوئی تیار نہیں ہوا۔ در حقیقت یہ بات میں یہاں ایڈ کر دوں، اس میں جنگ جمل کے بعد مختلف علاقوں میں، ہر علاقے میں یوں سمجھ لیں آپ، حجاز، یمن، فلسطین، شام اور ہر جگہ پر، فارس، ایران، عراق، جنگ جمل کے واقعے کے بعد کچھ ایسی فضا بن گئی تھی کہ ہر جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مخالف موجود تھے، ہر جگہ جو ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے میں مصروف ہوتے تھے۔ فضا ایسی بن گئی تھی۔ تو جیسے ابھی آگے آپ واقعہ سنیں گے تو مزید اندازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں خطاب دیا، خطبہ کیا، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، تو ادھر سے 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 40,000 کا لشکر تیار۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چاہا کہ ان خوارج کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ یہاں یہ بات پوائنٹ کی ہے کہ حضرت علی پھر ان کو ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ سب کچھ ان کی اصلیت سامنے آ چکی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، پھر چاہ رہے ہیں کہ ان کو ساتھ ملا لوں۔ اور مالک ابن اشتر اس دوران انہی کے قافلے میں تھا، یہ ان خوارج میں نہیں گیا تھا۔ حضرت علی نے ان کے پاس خطوط بھیجے کہ آ جاؤ، تم جو چاہتے تھے کہ شام پر حملہ ہو، حملہ کرتے۔ اب ان کے الفاظ سنیں، انہی کے الفاظ، انہی کی زبانی، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ، میں یہ جملے ان کے متعلق نہیں کہہ سکتا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق ان گستاخوں کے کلمات۔ کہنے لگے، جواب یہ آیا جب حضرت علی کا خط گیا وہاں، عبداللہ ابن وہب ان کا بڑا سردار تھا، لیڈر، اس نے سب لوگوں کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کے سنایا، پھر مشورے سے خط لکھا اور واپس بھیجا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 حکم متعین و ثالث، یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف تھا، لہٰذا آپ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے، نعوذ باللہ من ذالک، کافر ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں اور دوبارہ اسلام لائیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ظالمو، تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ اشتر کو بلاؤ، میں تو خود تو اس کو میں نے نہیں بلایا، تم نے کہا تھا کہ بلاؤ اس کو، اور ابھی مجھے ملزم ٹھہرا رہے ہو۔ تو پھر جواب دیا کہ ہم اپنے آپ کو ملزم ٹھہراتے ہیں، ہم اپنی اس گناہ کی وجہ سے کافر ہو چکے تھے، پھر ہم اسلام لائے، توبہ کر کے ہم اسلام لے آئے، مومن ہو گئے۔ آپ بھی اپنے اس گناہ کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں، توبہ کر کے اسلام لائیں، ورنہ ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ مایوس ہو گئے کہ اس طرف سے اب ایک اور محاذ کھل چکا ہے، کسی طرح وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ، بہرحال حضرت علی نے اپنے شام کے ارادے کو منسوخ نہیں کیا، شام جانے کے ارادہ اسی طرح مضبوط رکھا کہ شام پہ حملہ کرنا ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ نکلنے لگے تو خبر پہنچی کہ خوارجیوں نے عبداللہ ابن خباب صحابی رضی اللہ، حضرت خباب ابن الارت ان کے بیٹے رضی اللہ عنہ کو بمائے ان کی بیوی اور بمائے ان کے اہل و عیال کے شہید کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کو بھیجا کہ جا کر معلوم کر کے آؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ واقعی حضرت عبداللہ ابن خباب کو بما اہل و عیال کے خوارج نے شہید کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ کہیں نہروان سے آ رہے تھے، میں نے بتایا تھا کل کہ یہ لوگ جا کر نہروان میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ نہروان کا علاقہ، بصرہ سے بھی اپنے لوگوں کو بلا لیا تھا، بصرہ بھی خارجیوں سے خالی ہو چکا تھا، کوفہ بھی خارجیوں سے خالی ہو چکا تھا، یہ سارے ادھر جمع ہو گئے اور ادھر بھی لوگوں کو ورغلا کے اپنے ساتھ انہوں نے ہمزین کر لیا تھا۔ تو یہ کہیں وہاں سے گزر رہے تھے، خارجیوں کو پتہ چلا یہ صحابی ہے، کیونکہ وہ تو تھے سبائی یہودی، ان کو تو کسی صحابی سے کوئی عشق نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی۔ تو آ گئے، ان کو روکا، ان سے سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، تم ابو بکر اور عمر کے متعلق کیا کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ انہوں نے فرمایا وہ خلیفہ رسول تھے، شیخین تھے، حق پر تھے، حق پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ تم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ابھی عبداللہ ابن خباب سے پوچھ، انہوں نے کہا، اور یہ جملے تھے ان کے، حضرت عثمان غنی کی خلافت کے اول اور آخر کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی پوری خلافت کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ حق پرست تھے، اول سے آخر تک حق پر ہی رہے، اول سے آخر تھے حق پر ہی رہے۔ پھر کہنے لگے تم حضرت علی کے متعلق کیا کہتے ہو، اور خاص کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ اس معاملے میں دو ثالثوں کو بنایا، اس معاملے میں قرآن و سنت کے فیصلے سے متعلق تم علی کے متعلق کیا کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ ابن خباب نے فرمایا کہ حضرت علی قرآن و سنت کو اور اللہ کے رسول کے فیصلوں اور زندگی کو تم سے بہتر جانتے، تم سے بہتر وہ قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو کیا درست کیا، ان کو غصہ آیا اور ان کو بھی شہید کر دیا، حضرت عبداللہ ابن خباب کو، ان کی اہلیہ کو، بمائے ان کے ساتھیوں کو، سب کو شہید کر دیا۔ جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شام کی طرف ارادہ ملتوی کر کے ان کی طرف نہروان کی طرف خروج کیا اس لشکر کے ساتھ۔ 40,000 کا لشکر ساتھ تھا، نہروان کی طرف خروج کیا کہ پہلے ان کو ختم کریں، یہ بہت ظلم کرے۔ اور پھر یہ بات بھی پہنچی، میں نے بتایا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی انٹیلیجنس بڑی تیز تھی، یہ بات بھی پہنچی کہ بھائی یہ لوگ ہر اس شخص کو جو ان کا ہم ذہن نہیں ہے اس کو قتل کر رہے، ہر اس شخص کو مار رہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کے فساد کو روکنے کے لیے نہروان کی طرف خروج کی۔ سب سے پہلے جب وہاں پہنچے تو اکابرین صحابہ کو بھیجا ان کے پاس کہ جا کر ان کو سمجھاؤ۔ یعنی مجھے تاریخ میں جہاں کہیں ملا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بردبار تھے اور کہیں فتنے کو نہیں چاہتے تھے، بہت برداشت کی انہوں نے، اور ہر جگہ صلح ہی چاہیے، ہر جگہ صلح چاہیے، لیکن بس ان کی مقدر ایسے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے ان کو جیسے دنیا میں بڑی عزتیں دی، اہل بیت بنایا، آپ کا داماد بنایا، تو آخرت میں بھی اللہ وہ مرتبے دینا چاہتے تھے، چنانچہ دنیا میں بھی ان کو بڑے حالات سے گزارا، کیونکہ نیک لوگوں کو جو اللہ حالات سے گزارتے ہیں وہ ان کو آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے گزارتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت بڑی حالات میں گزری ہے، جبکہ ان سے بڑھ کر اور کوئی خلیفہ حضرت عثمان کے بعد حقدار نہیں تھا کوئی بھی خلافت کا، یہی خلافت کے حقدار تھے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں، یہ چوتھے خلیفہ یہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو سمجھائیں، وہ کسی کی نہیں مانتے۔ ایک ہی بات کہ حضرت علی قرآن و سنت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ کافر ہو چکے ہیں، وہ توبہ کریں، اسلام لائیں، اور پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم ان کے خلاف خروج کریں گے۔
حضرت علی نے دیکھا کہ جب یہ نہ ہوا، اب کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ظرف ہے، گزشتہ واقعات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں دیکھا کہ معاملہ اوروں سے حل نہیں ہو رہا، خود تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے، حالانکہ خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے میں کیوں جاؤں، لشکروں کو حکم دیتے چڑھو ان پر، چڑھائی کرو، نہیں، خود تشریف لے گئے۔ جیسے پیچھے بھی خارجیوں کے پاس خود گئے، مقام جو کل میں نے بتایا تھا آپ کو حرورہ میں، تو تشریف لے گئے خود۔ اب خارجیوں نے دیکھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جب یہ بات شروع کرے گا تو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا، اللہ والا ہے، دلوں پر اثر ہوگا، تو لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ خارجیوں نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بات شروع کی عام عوام سے، تو انہوں نے باتیں شروع کر دیں، یا علی کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ مانو، یہ قرآن و سنت کا مخالف ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے نکل پڑو، یعنی لڑو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، چنانچہ لوٹ آئے، اور اس کے بعد پھر لشکر کو ترتیب دیا اور اعلانات کیے، اب چڑھائی کی۔ یعنی قرآن و سنت کے فیصلے پر بڑے ڈٹے ہوئے تھے حضرت علی کرم اللہ، کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ پہلے سمجھاؤ، پہلے تبلیغ کرو، سمجھاؤ، جب کوئی رائے نہ بنے پھر۔ تو قرآن و سنت کے فیصلے پر بڑے جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ ڈٹے ہوتے تھے اور قرآن و سنت کے فیصلے کو لے کے چلتے تھے۔ اب فیصلہ کیا کہ اب ان پہ چڑھائی کرنی ہے، چنانچہ لشکر کو ترتیب دی، لیکن چڑھائی سے پہلے پھر اعلان کیے جو کوفہ کی طرف چلا جائے گا اس کو امان ہے، جو مدائن کی طرف چلا جائے گا اس کو امان ہے، جو بلا لڑے ہمارے پاس آ جائے گا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ سننا تھا، خارجیوں کو پتہ چل گیا کہ علی کے مقابلے میں کوئی نہیں ڈٹ سکتا۔ اس بات کی شہادت بہت سے صحابہ نے بھی دی، فرمایا علی کے مقابلے میں کئی موقعوں پر کئی صحابہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پہ جو آیا ہے اس نے مار کھائی، مقابلے پہ جو آیا ہے اس نے مار کھائی۔ ایک بہت عجیب واقعہ ہے، پھر کسی موقع پہ سناؤں گا۔ ایک کافر تھا بڑا لمبا، خندق پھلانگ کے آ گیا تھا غزوہ خندق میں، اس کو شہید کرنے، اس کو مارنے والے اور قتل کرنے والے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، حالانکہ اس وقت بچے تھے۔ وہ ان کا چچاؤں کی جگہ پہ تھا، یہ بتیجوں کی جگہ پہ، عمر ابن عبد ود اس کا نام تھا۔ تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو خروج ہے، چنانچہ جو سمجھدار تھے 500 کی ایک جماعت تو حضرت علی کے پاس آ گئی، الگ ہو گئی خارجیوں سے۔ کچھ لوگ مدائن چلے گئے، کچھ کوفہ چلے گئے، پیچھے خارجی 1/3 رہ گئے، یعنی 25,000 میں سے آپ یوں سمجھیں کہ 6 اور تہائی تقریباً 8,000 کوئی رہ گئے، تہائی رہ گئے، باقی دور ہو گئے۔ ان تہائی لوگوں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی لشکر نے حملہ کیا۔ اب خارجیوں کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، شرح ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن وہب، اور یہ جو تھے بڑے سرداران ان کے، یہ سب مارے گئے۔ 9 سردار ان کے فرار ہو گئے، 9 سردار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور باقی لوگ جو ورغلائے ہوئے تھے، دوسروں کی باتوں میں آ کے دوسروں کے لیے استعمال ہو رہے تھے، غلط استعمال ہو رہے تھے، وہ بیعت کر لی انہوں نے، اور یہ 9 فرار ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، پوائنٹ کی بات ہے، باقی رہے، شرارتیں کرتے رہے، پھر بھی وہ 9 جو فرار ہوئے انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے اپنے مقام پر جا کر شرارتیں جاری رکھی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نہروان سے واپس آئے تو نخیلہ پر قیام کیا، لوگوں کو آرڈر کیا کہ حکم دیا کہ اب کسی نے کوفہ کی طرف نہیں جانا، سب یہیں رات گزارو، آرام کرو، تسلی کرو، ادھر سے شام کے لیے جائیں گے، جب تک ہم شام پر حملہ نہ کر لیں اور شام کو لے نہ لیں ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ کی شان، لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات نہ مانی، سارے کے سارے کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب دیکھا لشکر کوفہ آ گیا تو دوبارہ خود بھی کوفہ آ گئے، لوگوں کو ترغیب دی نکلنے کی، تو کوئی تیار نہ ہوا، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ 2000 لوگ تیار ہوئے، اب 2000 لوگوں کو لے کر کہاں جائیں؟ وہاں فوج ہے تقریباً 30-40 ہزار، پہلے 40 ہزار تیار ہوئے، اب 2000، کوئی نہ نکلا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب یہ ہوا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار انسان تھے، انہوں نے بھی ہر جگہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کی ہر جگہ مخالفت ہے، ان کے اپنے لشکر میں بھی مخالفت ہے، کوفہ میں بھی مخالفت، اب انہوں نے پلان کیا کہ شام تو اور دمشق تو میرے پاس ہے ہی، اور میرے خلاف مقابلے پر اب نہیں آ سک رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، لوگ تیار نہیں ہو رہے، خبریں تو پہنچ رہی تھیں۔ اب ان کو اس چیز کا مزید داعیہ پیدا ہوا کہ اب مصر پر قبضہ کروں۔ کس پر قبضہ کروں؟ مصر پر اس وقت جو ہے وہ گورنر تھے محمد ابن ابی بکر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زمانہ خلافت سے لے کر جب بھی خلافت کا زمانہ شروع ہوا ہے، جب انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو وہاں گورنر بنایا ہے، تو مصر میں ہی ایک جماعت تھی معاویہ ابن حدیج کے نام، ان سردار کا ان کا نام معاویہ ابن حدیج تھا۔ ان کی سربراہی میں ایک جماعت مستقل محمد ابن ابی بکر سے مقابلے میں تھی، اسی مدعا پر کہ ہم نے قاتلین عثمان کا بدلہ لینا ہے، اسی مدعا پر لڑ رہی تھی مستقل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ادھر بھی کوفہ سے خروج میری طرف اب ختم ہو چکا ہے، اب کوئی میرے خلاف نہیں آ رہا، تو ارادہ کیا کہ اب مصر پہ قبضہ کروں۔ تو مصر کو لینے کے لیے خط لکھا معاویہ ابن حدیج کی طرف، اور ایک خط لکھا محمد ابن ابی بکر کی طرف۔ معاویہ ابن حدیج نے جب حالات دیکھے کہ حضرت علی کوفہ تک محصور ہو گئے، کوئی ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کہا موقع اچھا ہے، لشکر بھیجو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے 6000 کا لشکر حضرت عمر بن العاص کی سربراہی میں شام سے مصر بھیجا۔ یہ آئے، وہاں سے معاویہ ابن حدیج کا اپنا لشکر تھا، انہوں نے حملہ کیا، حضرت علی کو پتہ چلا، 2000 کا جو 2000 لوگ تیار تھے، حضرت علی نے مالک ابن کعب کی سربراہی میں 2000 کا لشکر کوفہ سے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے مصر سے کنانہ ابن بشر ابن کنانہ کی سربراہی میں 2000 کا لشکر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ وہاں تقریباً 8-10 ہزار کی لشکر تھا حضرت امیر معاویہ کا، 2000 محمد ابن ابی بکر نے روانہ کیا مصر سے کہ مقابلہ کرو۔ 2000 کا لشکر مالک ابن کعب کی سربراہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ سے روانہ کیا۔ یہ لشکر ابھی راستے میں تھا، اس لشکر کا مقابلہ ہوا۔ محمد ابن ابی بکر لشکر سے، چونکہ ان کا لشکر بھاگ گیا، 2000 کے جو لوگ تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کئی مارے گئے۔ محمد ابن ابو بکر جو ہے وہ ایک شخص ہے مسروق، اس کے ہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے، پناہ لے لی اس کی۔ حضرت عمر ابن العاص اور معاویہ ابن حدیج کا جو لشکر تھا، انہوں نے آ کر اس گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت محمد ابن ابو بکر چونکہ آپ کے علم میں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑا تھا اور کچھ جھنجھوڑا، وہ ساری باتیں چونکہ ان کے ذہن میں تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں میں تھا، بلوائیوں میں تھا۔ چنانچہ گھر کا محاصرہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر کو جب پتہ چلا اب موت یقینی ہے تو باہر نکلے، لڑنے لگے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے پھر اللہ حفاظت فرمائے، ان کو شہید کر کے پھر مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ کتابوں نے یہی لکھا ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اس نے اپنا زور نکالا۔ ادھر مصر پر قبضہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، مصر بھی گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے۔ حضرت علی کوفہ میں باہر نکلے، لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ تمہاری سستی اور کاہلی کی وجہ سے شام تو گیا، مصر بھی گیا۔ لوگ پھر بھی تیار نہیں ہوئے نکلنے کے لیے کہ اب بھی نکل جائے اور شام پر یا مصر پر ہم ادھر بھی قبضہ ان کا۔ اللہ کی شان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی بس نہیں کیا، کہا کہ اب بصرہ پہ حملہ کریں، بصرہ بھی اپنے قبضے میں لیں۔ چنانچہ ایک جماعت کو روانہ کیا۔ بصرہ پر گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی شان، اتفاقاً اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس بصرہ میں نہیں تھے، وہ حضرت علی کے پاس آئے ہوئے تھے۔ بصرہ میں بھی رضی اللہ عنہ،
بصرہ میں بھی حضرت علی کے چاہنے والے بھی تھے، مخالف بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو قاتلین عثمان کا مدعا لیے ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس لشکر کو روانہ کیا، فرمایا جا کے ان لوگوں کو ساتھ ملاؤ جو قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ آئے اور ان کو آ کر ساتھ ملائے۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پتہ چل گیا کہ مقابلے میں تو کچھ فائدہ نہیں ہے، بصرہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لڑائی کی چال چلی ہے۔ اعین ابن حضنہ اس کو بھیجا کہ جاؤ حضرت امیر معاویہ کا جو لشکر آیا ہوا ہے اس میں توڑ پیدا کر دو۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے بڑی حکمت کے ساتھ ان کے لشکر میں توڑ پیدا کر دی۔ جو لشکر کا سربراہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، اس کو لوگوں نے ادھری مار دیا، وہ قتل ہو گیا، لشکر میں توڑ آ گئی۔ یہ کام خدعہ حضرت علی کا یہاں کامیاب ہوا، بصرہ ہاتھ سے نہ نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس واپس آ گئے، بصرہ ہاتھ میں رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ چلو بصرہ تو ہاتھ نہیں آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسری چال چلی کہ اب جنگ تو ختم، کون لڑے کیسے لڑے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ لوگ نکل نہیں رہے، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سخاوت کے حالات پھیلائے، سخاوت اور اپنی حسن تدبیر اور لوگوں کے ساتھ ملن، ادھر کا دورہ ادھر کا دورہ، ادھر ملنا، لوگوں کو تیار کرنا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے سب کے سب نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی خلافت کی۔ ذرا توجہ، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ آگے جب میں آپ کو بتاؤں گا نا سوالات کے جوابات، جو لوگوں نے اعتراض کیے حضرت امیر معاویہ پر کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، یہ ساری باتوں سے آپ بھی اندازہ لگائیے کہ قبضہ کیا ہے یا کیسے خلافت لی ہے۔ وہ اپنے مدعا پر لڑتے رہے، اب انہوں نے اپنی حکمتوں اور مصلحتوں، انتظامی امور کی تدبیر کے ذریعے لوگوں کے دل ایسے لے لیے کہ مکہ والوں نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ رضی اللہ عنہ، مدینہ والوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، حجاز پورا کا پورا بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ، یمن پورے کے پورے نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، فلسطین نے بیعت کر لی۔ حضرت علی کے پاس صرف دو علاقے رہ گئے، عراق اور ایران، سب کے سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ بنا دیا، سب کے سب۔ اور جو دو علاقے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھے، عراق و ایران، ان میں بھی انتشار اور تفرقہ تھا، وہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جو بھی نیچے لوگ تھے، حجاز، یمن، فلسطین، شام اور اسی طرح سے مدینہ، مکہ، یہ سب یک ذہن، یک نظریہ، کوئی کسی کے خلاف نہیں بولتا تھا اور ان کو اپنا امیر سمجھا ہوا تھا۔ جبکہ عراق و ایران جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کے خلیفہ تھے اور بڑے تھے، وہ تفرقے میں، انتشار میں، کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا، اس میں بھی حضرت علی کے خلاف لوگ موجود تھے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں اکثر تعداد عرب کی تھی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکروں میں اکثر تعداد عجم کی تھی۔ عجم آپس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت لڑتے ہیں، آپ ناراض نہ ہو۔ عرب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے، وہ بڑے بڑے قصوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ نہیں لڑتے۔ ہمارے گھروں میں اللہ معاف فرمائے، اگر بہو تھوڑا سا نمک بھی زیادہ ڈال دے نا تو ساس اس کو بھی نہیں چھوڑتی، اور اگر ساس جو ہے کچھ تھوڑا بہت بھی اونچ نیچ کر لے تو بہو اس کو نہیں چھوڑتی، شوہر جو ہے تھوڑی بہت کمی کر لے تو بیوی نہیں چھوڑتی، بیوی کر لے تو شوہر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ امام صاحب نے تھوڑی بہت غلطی کر دی، اس کو نہیں چھوڑتے، اور مقتدی نے تھوڑی غلطی کر دی، اس کو نہیں چھوڑتے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ عرب میں یہ چیز نہیں، وہ بڑی بڑی باتوں کو دیکھتے کہ بڑی چیز لڑنے کی ہو۔ یہ وجہ علماء نے لکھی۔ اب جب ہر جگہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قبضہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ حیران پریشان، بہرحال اپنی خلافت کے زمانے میں جو ان کا بہادری تھی، جو ان کی سمجھ بوجھ تھی، جو ان کی دلیری تھی، جو ان کا علم تھا، جو ان کی فہم تھی، اس کے مطابق وہ پھر بھی چلتے رہے۔ تو مکہ اور مدینہ کو تو ان دونوں حضرات نے غیر جانبدار کر دیا تھا، مکہ اور مدینہ، کہ اس پر کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ نہ حضرت علی مکہ اور مدینہ پر خلافت اور حکمرانی کرنے کے لیے تیار تھے، نہ حضرت امیر معاویہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کو غیر جانبدار رکھ دیا تھا، باقی علاقوں کو کنٹرول میں لینے کے لیے دونوں لگے ہوئے تھے، کون آگے جاتا ہے کون پیچھے رہتا۔ اب ہوا یہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک اور دھچکا لگا۔ بصرہ کے گورنر تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک شخص ابو الاسود نام کا آدمی ہے،
اس بدبخت نے شیطانت کی، شرارت کی خط کے ذریعے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیت المال کا مال خرچ کر رہے ہیں۔ شرارت کی، وہ اجتماعی مال ہے نا مسلمانوں کا، وہ تو خود نہیں خرچ کر سکتے، مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں خرچ کریں گے۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بیت المال کا مال خرچ کر رہے ہیں، گورنر ہے۔ ابو الاسود کا یہ خط جب حضرت علی کو پہنچا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو الاسود کو خط لکھا کہ بہت شاباش، خوب، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی ہمدرد لوگ ایسے ہی کیا کرتے۔ یہ جواب تھا۔ یہ خط گیا ابو الاسود کے پاس، ایک خط لکھا عبداللہ ابن عباس کو، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تم بیت المال کا مال خرچ کر رہے ہو، مسلمانوں کا اجتماعی خزانہ، اس کی کیا تحقیق؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا، یہ سراسر غلط ہے، جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرا ذاتی مال ہے۔ خط آیا حضرت علی کے پاس، حضرت علی کی طرف سے رضی اللہ عنہ دوبارہ خط گیا، سوال پوچھا، یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا، کیسے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو؟ یہ 3 سوالات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اہل بیت تھے اور حضرت علی کا تعلق تھا، بڑا قریبی، آپس میں کزن ہے، یہ رشتہ دار۔ جواب میں خط میں لکھا، اپنی گورنری سنبھال لو اور خود بصرہ سے ہو کر مکہ چلے گئے، گورنر چھوڑ دی، گورنری چھوڑ دی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ مالک ابن اشتر وہ بھی کسی راستے میں مر گیا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہیں کا اس کو گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہ بھی راستے میں مر گیا، وہ راستہ بھی ختم، مالک ابن اشتر کی شرارتیں بھی ختم، خارجی بھی ختم، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے بہت سے علاقے بھی چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، خلیفہ کی بیعت کی ان کے ہاتھوں پہ، جیسے میں نے علاقے گنوا دیے، حجاز، فلسطین، یمن، شام، مکہ، مدینہ، ان سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب آخری مرحلہ رہ گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس کے بعد شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کل میں انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ بیان کر کے اس کے بعد میں آپ کو جنگ جمل اور جنگ صفین، خصوصاً جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی ہے، اس پر ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں چند ایک کتب پائی جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، میں کسی کتاب کا نام نہیں لوں گا، کسی کتاب کے مصنف کا نام نہیں لوں گا۔ کچھ اعتراضات انہوں نے کیے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اس کے جوابات دوں گا دلیل کے ساتھ۔ آپ حضرات اس سوال و جواب کو نوٹ کر لیجئے، پھر جہاں جس کتاب میں ملے تو خود رد کر دیجئے، دلیل کی بنیاد پر، باتوں کی بنیاد پر نہیں، اس لیے نہیں کہ عبداللہ نے یہ کہا یا فلاں نے یہ کہا، فلاں نہیں، دلیل کی بنیاد پر۔ اگر دلیل میری مضبوط ہوئی تو میری بات لے لیجئے، اس کو رد کر دیجئے، اور اگر وہ مضبوط ہوئی تو اس کو لے لیجئے، میری بات رد کر دیجئے۔ یہ صرف اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ پورا اسی لیے میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ حقیقت حال سامنے ہو، واقعے کے بغیر آپ دلائل کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں نے پہلے اس کو مقدم رکھا۔ اب پورا پس منظر آپ کے سامنے، اب جب وہاں سے اعتراض جو ان کتابوں میں کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہاں سے دلائل کا جواب رکھوں گا، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور آپ بھی ایک فیصلہ کر سکیں گے اگر انصاف کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گے، دل میں تعصب نہیں ہوگا اور آپ ایک معتدل ہو کر ایک فیصلہ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو کل سے ہم پہلے ان اعتراضات اور سوال اور جواب کو کلیئر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت امام حسن کی خلافت رضی اللہ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان دونوں حضرات حسنین کی خلافت کی بیعت، پھر اس کے بعد ہم یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کریں گے، اور بھی کچھ اعتراضات جوابات ہیں وہ پھر انشاءاللہ مجموعی حیثیت سے آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، جو آپ کے نزدیک حق ہے میرے اللہ وہ سمجھا دیں۔ اے میرے اللہ، ہم جاہل ہیں، ہم لا علم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اے اللہ، آپ علام الغیوب ہیں، جو آپ کے نزدیک حق ہے اللہ وہ سمجھا دیں۔
باطل سے غلط راستوں سے محفوظ فرما دے، حضرات صحابہ کی محبتیں عظمتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ان کے متعلق ہر قسم کی غبار ہمارے دلوں میں آنے سے محفوظ فرما لے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو 100% صراط مستقیم پر چلا دے، ہر قسم کے باطل کے راستوں سے محفوظ فرما دے، دین و دنیا ہماری اچھی فرما دے، یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں آفات و بلیات سے محفوظ فرما لے، اے اللہ اس مسجد کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس کو ایسا جامعہ ایسا ادارہ بنا دیں جس میں ہمارے بچے اور بچیاں دین کی اور دنیا کی ایسی تعلیم حاصل کریں کہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کے بول کو بالا کر لیں، اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ بن جائیں، ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے میرے اللہ ہم کو اس کے لیے قبول کر لے، ذرائع و اسباب اپنے غیبی خزانوں سے متعین فرما دے، مہیا فرما دے، اے میرے اللہ میں بھی اس قابل نہیں، یا اللہ ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس کو پہنچا سکتے ہیں، اے اللہ آپ اپنی مدد شامل حال فرما دے، ذریعہ و سبب کے طور پہ ہمیں استعمال فرما لے، ہمیں اس منصب کا 100% اہل بنا دے، یا اللہ نااہلی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس منصب کا، یہ امامت کا منصب، خطابت کا منصب، اے اللہ اس درس کے منصب، یا اللہ اس ذمہ داری کا ہمیں 100% اہل بنا دے، اللہ اہل بنا دے، اس کے لیے جو صفات درکار ہیں اللہ وہ صفات ہمیں دے دے، اے اللہ جو صفات درکار ہیں ہمیں دے دے، اے اللہ نااہلی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دے، یا اللہ جو کمی کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما دے، وصلی اللہ سبحانہ